بٹ جس ملک کی ایئر فورس کا چیف وہاں اس وجہ سے انکار نہ کر سکے مودی کو اور اپنی آپریشنل تیاریوں کا نہ بتا سکے کہ جی میں ایک سکھ ہوں اور میری حب الوطنی کو جو ہے وہ سوال اس پہ کھڑا کیا جائے گا، تو پھر اس ملک کی ایئر فورس کا حال تو اسی سے آپ کو اندازہ ہے نا، جو آر ایس ایس کا آپ نے ذکر ہے. اب نے ایک شاید ٹویٹر پہ آئی ڈونٹ نو لاجیکل ہے وہ کیا لیجٹمیٹ ہے کہ نہیں، ان کی ایئر چیف اور آرمی چیف کی بھی ایک تھوڑی سی ایک سینٹنس ایکسچینج ہوا. بالکل صحیح ہے، اور ایئر چیف کی ان کے وہ انہی کے افسروں کے ہاتھوں درگت بننے کی خبریں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بیچاری جس کو آپ مسلمان لڑکی کو لے کے آتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کی ایک ٹیم اٹیک کرنا شروع. سو یہ تو ہو گیا ایکسٹرنل پارٹ پہ، جو میرے خیال میں آپ کو ڈپلومیٹک مینور کو بہت اسٹرانگ کنٹینیوسلی اینڈ کنسسٹنٹلی لے کے جانا ہے. میں ایک اور آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں امریکہ ہمارا کبھی بھی قابل اعتماد نہیں رہا، لیکن اگر امریکہ ہم سے اب پیار کرنا چاہتا ہے، اپنے مفادات کے لیے ہمیں روکنا چاہتا ہے کہ ہم چین کی طرف نہ جائیں، اور ہمیں اس طرح وہ لے کے آنا چاہتا ہے تاکہ چین کو بھی تھریٹ رہے اور ہندوستان کو بھی تھریٹ رہے کہ ایک اور اس کا، تو اس موقع کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اور ٹرمپ کے ساتھ یہ جو لو ہے، جو فیئر لو ہے یا جو بھی آپ کہیں گے، اس کو آگے لے کے جائیں اور اس کو کنونس کریں کہ اس نیریٹو کو لے کے چلیں کہ دیکھیں یہ واقعات و شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں، یہ اسپانسرشپس ہیں. ابھی آپ نے شاید افغانستان کے ایک اور لیڈر کا بھی آپ نے سنا ہوگا جس میں اس نے کیٹیگوریکلی ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہمیں ٹریننگ ملتی ہے. وہ اجیت دوال نے 15-16 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا نا، دے آر لائک مرسنریز، جتنے زیادہ پیسے دیں گے آپ جتنے مرضی کام کروا لیں. افغانستان کا بھی یہاں پہ ذکر کرتے چلیں کیونکہ اوبیسلی وہ سرزمین ہے جو پاکستان کے خلاف ہندوستان بہت عرصے سے استعمال کر رہا ہے. ہم نے ہر ممکن کوشش کی افغان حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی، یہاں سے بھی ڈپٹی پرائم منسٹر گئے، پھر ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بیجنگ کے اندر وہ بھی بڑی اہم رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان اپنے طور طریقے تبدیل کرے گا، خاص طور سے چائنا کی طرف اس آفر کے بعد سے کہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم افغانستان تک؟ میرے خیال میں آپ کبھی بھی ایک فرم لائن پہ نہ رہیں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں ڈپلومیٹک کی، اصل میرا ڈومین اتنا نہیں، لیکن جو میں تجزیہ یا پڑھتا ہوں یا دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں، جی افغانستان میں آپ کو بہت شکایات ہیں، بہت پرابلمس ہیں. جب آپ چائنا کے اسحاق ڈار صاحب اور چائنا میں متقی صاحب اور ان کے فارن منسٹر کی میٹنگ ہوئی ہے، تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہی متقی صاحب ہمارے کانفلکٹ کے دوران انڈیا کا وزٹ بھی کیا اور انہوں نے اس اٹیک کی اس طرح سے کانٹرڈکشن نہیں کی. میرے خیال میں ہمیں ابھی بھی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے افغانستان میں. دیکھیں جو چائنا اکنامک کوریڈور کا پارٹ 2 ہے وہ لنک ہو جاتا ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ. پھر بیلٹ اینڈ روڈ کا جو انیشیٹو ہے وہ لنک ہو جاتا ہے افغانستان کے ساتھ، اور جب وہ لنک ہو جاتا ہے تو افغانستان جو کہ لینڈ لاک کنٹری ہے، انڈیا نے ابھی تک اپنے آفس وہاں بند نہیں کیے. ہم نے بھی سمبولیکلی ایگریمنٹ کر کے اپنے انویسٹرز کو پوزیشن کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ ہمیں اور زیادہ جانا چاہیے، ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ آپ کا سروائیول، آپ کا پولیٹیکل سروائیول، اکنامیکل سروائیول وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ، اور پھر ہمیں کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہیے. اوبویسلی چائنا نے بھی آفر اس لیے کی کہ ان کو بھی پتا ہے کہ سی پیک چل ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. ایبسولوٹ. اور پھر یہ پرابلم انڈیا کو ہے. انڈیا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ چائنا کا بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ افغانستان تک جائے، بیکاز دین اٹ از گوئنگ ٹو گیٹ ایکسیس towards further west and the southwestern countries. It's a game changer. Similarly, اگر آپ افغانستان کو پاکستان اور چائنا کے ساتھ الائن کر دیتے ہیں تو انڈیا کے لیے بہت بڑی تکلیف ہوگی، because then Pakistan will only have to concentrate towards eastern side and we will be safer, because الحمدللہ ایران نے تو ریلائز کر لیا کہ اس نے جو غلط. میں آپ سے اگلا سوال ایران کے حوالے سے ہی کرنے لگی تھی کہ ایک طرف انڈیا ہے جو ڈائریکٹ آپ پہ جنگ مسلط کر کے دیکھ چکا ہے، ہار کے دیکھ چکا ہے، افغانستان مسلسل اس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تیسری طرف ایران ہے جہاں پہ چاہ بہار پہ اتنی انویسٹمنٹ انڈیا نے کی، وہ بھی ان کو پھر کسی کام کی نہیں رہی ان کے لیے. کلبھوشن یادو بھی وہ وہیں سے آیا تھا، ایران کے راستے سے ہی یہاں انٹر ہوا تھا. سو وہاں پہ ہم کتنا سیف ہیں اب میرے خیال میں حالات، وہ میں نے جیسے کہا نا کہ فرم لائن اپ نہیں رکھتے، حالات و واقعات اور مد و جزر جو ہوتے ہیں ان کے مطابق اپنی الائنمنٹ. میرا ایک اور میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری فارن پالیسی ہمیشہ سے ری ایکٹیو ہے.
ایسے میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس ری ایکٹیو فارن پالیسی کے حدود سے نکلنا چاہیے, پرو ایکٹیو جانا چاہیے. ایران کا جہاں تک تعلق ہے یہ پروو ہو چکا کہ ایران انڈیا اور اسرائیل کا ایک نیچرل الائنس ہے. ان کی سوچ ایک ہے, فاشسٹ سوچ ہے, دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جب ایران میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو نیتن یاہو اور مودی کی آپس میں بات چل رہی. پھر جتنے موساد کی ایکٹیویٹیز تھی اتنے ہی انڈین آپ کے جاسوس جو ہیں وہ ایران کے اندر سے پائے جاتے ہیں. سو میرے خیال میں, میری ذاتی رائے میں, اگر آپ اس کو کیپٹلائز کر لیتے ہیں, اگر آپ ایران کا جو آپ نے بہت خوبصورت اور بہت پرعزم آپ نے ایک سٹانس دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس کو کیپٹلائز کریں تو یہ سیف ہے. افغانستان پہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کرنی چاہیے. ہند میں کبھی آنکھ بند نہ کریں, یہ آپ کا ازلی دشمن رہے گا. میں ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ منہ میں رام اور بغل میں, میرے خیال میں تو اب اس نے منہ میں بھی چھری رکھ لی اور بغل میں بھی چھری. سو اس کو ریئلائز کریں. بٹ افغانستان کے ساتھ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ واٹ ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں ادھر وہاں ہم نے فون پہ بھی اپنے وہ ہمارے جو امبیسڈر صادق خان صاحب, ان کی ملاقاتیں بھی ہو گئیں, اسحاق ڈار صاحب کی بھی ہو گئیں. ہم نے بار بار کہا یہ جو نیٹو کا اسلحہ تھا وہ آپ کی حکومت کی مرضی کے بغیر تو نہیں پہنچ سکتا نا, ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں تو نہیں آ سکتا, پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہو سکتا. when they are not listening to you, پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران بھی یہی سٹانس کم و بیش کہ بھارت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو نہیں کر رہے ہیں, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب آپ کچھ ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ جو ریالٹیز پریویلنگ ریالٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق ڈیسیژن لیتے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں ہم سے یقیناً ہوئی ہیں افغانستان کے بارے میں. ان غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ باور کرانا پڑے گا افغانستان کو کہ آپ کا سروائیول اور ہمارے جو آپ کے ساتھ تعلقات ہیں جو کہ کلچرل ہیں, اسلامک ہیں, ڈپلومیٹک ہیں اور اکنامیکل ہیں, ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور بجائے کہ آپ ہاپ اوور کر کے دشمن کی طرف دیکھیں, وائی ناٹ کہ آپ اپنے پڑوسی کی طرف دیکھیں. دیکھیں آج کل بات ہو رہی ہے ریجنل الائنسز کی, آپ کے جو بارڈر کے قریب لوگ ہیں ان کی طرف سے بات ہو رہی ہے. وائل ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر ایک اور بات کہوں گا کہ آپ کو یہاں پہ بھی گارڈ لوڈ نہیں کرنا. آپ کو اپنے بارڈر کی سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنا ہے, بوتھ سائڈ, ویسٹ ایسٹ تو ہے ہی ہے, ویسٹ میں بھی کریں, لیکن ایکسیس بڑھائیں, روابط اور بڑھائیں, مذہبی روابط بڑھائیں, آپ اکنامیکل روابط بڑھائیں, اور کنسیشن دینی پڑتی ہیں تو دیں. آپ یاد کیجئے گا کہ جب ہندوستان نے افغانستان پہ ہمارے بارڈر پہ 13 یا 14 یا 11 کانسلیٹ بنا لے, سو وائی ناٹ دیٹ وی کین ٹیک این ایزی اسٹیپ. سو میرے خیال میں آپ کی ایکسیس, آپ کے روابط اور ان کو کنونس کرنا, اور چائنا کا رو فیکٹر ایک لیں. دیکھیں مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے پاس جو سینڈک اور ریکوڈک کے ذخائر ہیں افغانستان میں بہت زیادہ ہے. چائنا نے اس میں لمیٹڈ انویسٹ کیا ہوا ہے. دے آر اسٹل ویٹنگ فار دی کنڈیوسو انوائرمنٹ. سو چائنا کی بھی انٹرسٹ ہے, چائنا کا آپ نے خود فرمایا کہ ایکسیس کی انٹرسٹ ہے. ہم چائنا کے ساتھ الحمدللہ آج بہت اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور ڈیپ پارٹنرشپ میں ہیں. سو ہم دونوں کو مل کے انہیں ایک لیور کرنا ہے. افغانستان کو سروائیول کے لیے لیور کرنے کے لیے آپ کو اکنامک گاجر دکھانی پڑے گی, اور وہ گاجر لینے کو تیار. صحیح, اور آپ نے کہا کنسیشنز دینے پڑتے ہیں تو وہ بھی دیں. اچھا, آبویسلی چائنا کی اور رشیا کی ایک پارٹنرشپ ہے, آبویسلی ایک وہ بلاک ہمیں نظر آتا ہے, اینڈ رشیا ہیز آبویسلی بیکم دا فرسٹ نیشن ٹو ریکگنائز افغان گورنمنٹ. کین رشیا ہیلپ اس ان دس ریگارڈ؟ ایک بات تو پھر آپ کو ماننا پڑے گی کہ اس سارے سانے میں اگر آپ دیکھیں تو رشیا نے آؤٹ رائٹلی نہ انڈیا کو سپورٹ کیا نہ پاکستان کو سپورٹ کیا, نیوٹرل, ایک نیوٹرلز. پھر رشیا اس وقت یوکرین میں پھنسا ہوا ایسا ہے. دوسرا رشیا لیکن وہ غافل نہیں ہے, اس نے ڈالر کی پیرٹی نیچے کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ مل کے منور کر رہا ہے. اگر آپ چائنا کے ساتھ افغانستان پہ فوکس کرتے ہیں تو لا محالہ رشیا کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور آپ اس فیکٹر کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.